اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ یہ سب رسول فضیلت دی ہم نے ان میں بعض کو بعض سے، کوئی تو وہ ہیں کہ کلام فرمایا اس سے اللہ نے اور بلند کیے بعضوں کے درجے، اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کے بیٹے کو معجزے سری اور قوت دی اس کو روح القدس سے، یعنی جبرائیل سے، اور اگر اللہ چاہتا تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ہوئے ان پیغمبروں کے پیچھے بعد اس کے کہ پہنچ چکے ان کے پاس احکام صاف، لیکن ان میں اختلاف پڑ گیا، پھر کوئی تو ان میں ایمان لایا اور کوئی کافر ہوا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو چاہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے ایمان والو، خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو روزی دی پہلے اس دن کے آنے سے کہ جس میں نہ خرید و فروخت ہیں اور نہ آشنائی اور نہ سفارش، اور جو کافر ہیں وہی ظالم ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، زندہ ہے، سب کو تھامنے والا، نہیں پکڑ سکتی اس کو اونگ اور نہ نیند، اسی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور ایسا کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس مگر اس کی اجازت سے۔ یعلم جانتا ہے جو کچھ خلقت کے روبرو ہیں اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، وہ سب احاطہ نہیں کر سکتے کسی چیز کا اس کی معلومات میں سے، مگر جانتا ہے وہی چاہے گنجائش ہے اس کی کرسی میں تمام آسمانوں اور زمینوں کو، اور گرا نہیں اس کو تھامنا اسی کا اور ان کا، اور وہی ہے سب سے برتر عظمت والا۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ زبردستی نہیں دین کے معاملے میں، بے شک جدا ہو چکی ہیں ہدایت گمراہی سے، اب جو کوئی نہ مانے گمراہ کرنے والوں کو اور یقین لائے اللہ پر تو اس نے پکڑ لیا ہلکا مضبوط جو ٹوٹنے والا نہیں
اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ مددگار ہے ایمان والوں کا، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات، کافر ہوئے ان کے رفیق ہیں شیطان، نکالتے ہیں ان کو روشنی سے اندھیروں کی طرف۔ اولئک اصحاب النار ھم فیہا خالدون، یہی لوگ ہیں دوزخ میں رہنے والے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اچھا جی، اب بات کرتے ہیں خلاصہ تفسیر کی معارف القرآن سے۔ بعض انبیاء اور امتوں کے کچھ احوال۔ یہ حضرات مرسلین، ان حضرات بھی انک لمن المرسلین میں آیا ہے، ایسے ہیں کہ ہم نے بعضوں کو بعض پر فوقیت دی، مثلا ان میں سے وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ بلا واسطہ فرشتوں سے ہم کلام ہوئے، مراد موسیٰ علیہ السلام، اور بعضوں کو ان سے درجوں میں اعلیٰ مقام سے سرفراز کیا، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو کھلے دلائل یعنی معجزات عطا کیے، اور ہم نے ان کی تائید روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے فرمائی، ہر وقت یہود سے ان کی حفاظت کرتے رہتے تھے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو امت کے جو لوگ ان پیغمبروں کے بعد ہوتے ہیں کبھی دین میں اختلاف کر کے باہم قتال نہ کرتے، اس کے بعد ان کے پاس دلائل پیغمبروں کی معرفت پہنچ چکے تھے، جن کا مقتضا یہ تھا کہ دین حق کے قبول پڑھنے پر متفق رہنا، لیکن اللہ کو بعض حکمتیں منظور تھی، اس لیے ان میں اتفاق میں مذہبی نہ پیدا ہوا، وہ لوگ باہم دین میں مختلف ہوئے، سو ان میں سے کوئی تو ایمان لے آیا اور کوئی کافر رہا، پھر اس اختلاف میں نوبت قتل و قتال بھی پہنچ گئی، اور اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو وہ لوگ باہم قتل و قتال نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے جو چاہتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ معرف کی بات کرتے ہیں، تلک الرسل الایہ، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گونا کو تسلی دینا ہے کہ جب آپ کی رسالت دلیل سے ثابت ہے، جس کو انک لمن المرسلین میں بھی فرمایا ہے، پھر منکر نہ مانتے ہیں تو آپ رنج و افسوس کا محل نہ تھا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سنا دی کہ وہ بھی پیغمبر مختلف درجوں کے گزرے ہیں، لیکن ایمان عام کسی امت میں نہیں ہوا، کسی نے موافقت کی، کسی نے مخالفت، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہے، گو ہر شخص پر منکشف نہ ہو، مگر اجمالت اتنا عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ کوئی حکمت ضرور ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہاں اشکال پیدا ہو سکتا ہے کہ یہ آیت صراحتاً اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں، حالانکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تفضلوا بین الانبیاء، اللہ انبیاء کے درمیان تفصیل نہ کرو، فرمایا مجھے موسیٰ پر فضیلت نہ دو، آگے اور فرمایا میں نہیں کہہ سکتا کہ کوئی یونس بن متی سے افضل ہے۔ احادیث میں بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دینے کی ممانعت وارد ہوئی ہے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ احادیث کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے بغیر اپنی رائے سے بعض کو بعض پر فضیلت نہ دو، اس لیے کہ کسی نبی کے افضل ہونے کی معنی یہ ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ بہت زیادہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا علم رائے اور قیاس سے حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن و سنت کو کسی دلیل سے اگر بعض انبیاء کی بعض پر فضیلت ہو گئی تو اس کے مطابق اعتقاد رکھا جائے۔ رہا آپ کا ارشاد لا اقولن احد افضل من یونس بن متی اور لا تخیرونی علی موسیٰ، تو اس سے متعلق معلوم ہوا کہ جب آپ کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء سے افضل ہے، بعد میں بذریعہ وحی آپ کو یہ بات بتلا دی گئی، اور صحابہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اظہار کیا۔ منہم من کلم اللہ، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہم کلامی گویا بلا واسطہ فرشتے کے ہو مگر بے حجاب نہ ہو۔ پس سورۃ الشورى کی آیت ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ جس میں بے حجاب کلام کی نفی ہے، اس میں کچھ تعارض نہ رہا، البتہ بعد موت کے بے حجاب کلام ہونا شرعاً ممکن ہے، پس وہ شورى کے آیت کے دنیا کے اعتبار سے ہیں۔ آگے آیت کی بات کرتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون ھم الظالمون۔
انفاق فی سبیل اللہ میں تعجیل کرنا، اے ایمان والو خرچ کرو ان چیزوں سے جو ہم نے تم کو دی ہیں قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے، یعنی قیامت کا، جس میں نہ کوئی چیز اعمال خیر کا بدل قبول ہو سکے، کیونکہ ان میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی چیز دے کر اعمال خیر کی خرید لو، اور نہ کوئی ایسی دوستی ہوگی کہ کوئی تم کو اپنے اعمال کی خیر دے دے، اور نہ بلا اذن الہی کسی کی کوئی سفارش ہوگی جس میں اعمال خیر کی کوئی حاجت نہ رہے۔ اور کافر ہی لوگ ظالم ہیں کہ اعمال اور مال کو بے موقع استعمال کرتے، اس طرح کے طاعت بدنیہ و مالیہ کو ترک اور مالیہ و بدنیہ کو اختیار کرتے ہو تو ایسے نہ بنو۔ معارف کی بات کرتے ہیں اس آیت کے۔ اس صورت میں عبادات معاملات کے متعلق احکام کثیرہ بیان فرمائے، جس میں تمام تعمیل نفس کو ناگواری اور بھاری ہے، اور تمام اعمال میں زیادہ دشوار انسان کو جان اور مال کا خرچ کرنا۔ احکام الہی کو جو اکثر دیکھے جاتے ہیں یا جان کی متعلق یا مال کے، اور گناہ میں بندی کو جان یا مال کی محبت اور رعایت میں اکثر مبتلا ہوتی ہیں، گویا دونوں کی محبت گناہوں کی جڑ اور ان سے نجات جملہ طاعات کی سہولت کا منشا ہے۔ اس لیے ان احکامات کو بیان فرما کر قتال اور انفاق کی بیان فرمایا مناسب ہوا۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الگ میں اول کا بیان تھا، اور مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ الگ تک میں دوسرے کا ذکر ہے۔ اس کے بعد قصہ طالوت سے اول کی تاکید کی، اب انفقوا مما رزقناہ الگ سے دوسرے کی تاکید منظور ہے، اور چونکہ انفاق مال پر بہت سے امور عبادات اور معاملات کے موقوف ہیں تو اس کے بیان میں زیادہ تفصیل اور تاکید سے کام لیا۔ چنانچہ اب جو رکوع آتے ہیں ان میں اکثروں میں امر ثانی یعنی انفاق مال کا ذکر ہے۔ خلاصہ عمل کا وقت ابھی ہے، اور آخرت میں نہ تو عمل بکتے ہیں اور نہ دوستی سے ساتھ دیتا ہے، نہ کوئی سفارش چھڑا سکتی ہیں جب تک پکڑنے والا نہ چھوڑے۔ آگے آیت ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض ما ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، زندہ ہے، اس کو موت نہیں آ سکتی، سنبھالنے والا ہے، تمام عالم کا، نہ اس کو اونگ آ سکتی ہے اور نہ نیند۔ اسی کی مملوک ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہیں اور جو کچھ زمین میں موجود ہیں۔ کون ہے جو اس کے سامنے اس کی سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے؟ وہ جانتا ہے تمام موجودات کے حاضر و غائب حالات کو، اور وہ موجودات اس کی معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے، مگر جس قدر علم دینا چاہے۔ اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے آسمان زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے۔ اللہ کو ان دونوں کی، آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گرا نہیں گزرتی، اور وہ عظیم الشان ہیں۔ معارف کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم آیت الکرسی کے فضائل بات کریں گے۔ یہ آیت قرآن کی عظیم ترین آیت ہے، حدیث میں اس کے فضائل و برکات مذکور ہیں۔ مسند احمد کی روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو سب سے افضل فرمایا، اور دوسری ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب سے دریافت کیا کہ قرآن میں کون سی آیت سب سے عظیم ہے؟ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا آیت الکرسی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، اے ابو المنذر تمہیں علم مبارک ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، یا رسول اللہ قرآن میں عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ فرمایا آیت الکرسی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ میں ایک ایسی آیت ہے جو سیدۃ الآیت القرآن ہے، وہ جس گھر میں پڑھی جائے شیطان نکل جاتا ہے۔ نسائی کی ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھا کرے تو اس کو جنت میں داخلے کے لیے بجز موت کے کوئی چیز مانے نہیں ہے، یعنی موت کے بعد فوراً وہ جنت کے آثار اور راحت و آرام کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید، ذات، صفات کا بیان ایک عجیب و غریب انداز میں بیان کیا، جس میں اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، زندہ ہونا، سمیع و بصیر ہونا، متکلم ہونا، واجب الوجوب ہونا، دائم و باقی ہونا، سب کائنات کا موجد و خالق ہونا، تغیرات و تاثرات سے بالاتر ہونا، تمام کائنات کا مالک ہونا، صاحب عظمت و جلال ہونا کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی بول نہیں سکتا، ایسی قدرت کاملہ کا مالک ہونا کہ سارے عالم اور اس کی کائنات کو پیدا کرنے، باقی رکھنے، اس کا نظام محکم قائم رکھنے
سے نہ اس کو تھکن ہوتی ہے نہ سستی، ایسے علم کا واحد مالک ہونا جس سے کوئی کھلی یا چھپی چیز کا ذرہ یا قطرہ باہر نہ رہے۔ یہ اجمالی مفہوم ہے اس آیت کا۔ آپ تفصیل کے ساتھ اس کے معنی سنیے۔ اس میں 10 جملے ہیں۔ پہلا جملہ اللہ لا الہ اس لفظ میں اللہ اس میں ذات، معنی وہ ذات جو تمام کمالات کے جامع اور تمام نقائص سے پاک ہیں۔ لا الہ الا ہو اس میں اس ذات کا بیان ہے کہ قابل عبادت اس کی ذات کے سوا کوئی چیز نہیں۔ دوسرا جملہ الحی القیوم، حی کے معنی عربی زبان میں زندہ اسماء الہیہ میں سے ہیں۔ یہ لفظ لا کر یہ بتلایا کہ وہ ہمیشہ زندہ اور باقی رہنے والا ہے، وہ موت سے بالاتر ہیں۔ لفظ قیوم قیام سے نکلا ہے۔ قیام کے معنی کھڑا ہونا، قیام کھڑا ہونے والے کو کہتے ہیں۔ قیوم اور قیام مبالغہ کے صیغے کہلاتے ہیں۔ ان کے معنی وہ جو خود قائم رہ کر دوسروں کو قائم رکھنا اور سنبھالتا ہے۔ قیوم حق تعالیٰ کی خاص صفت ہیں جس میں کوئی مخلوق شریک نہیں ہو سکتی، کیونکہ ہر چیز خود اپنے وجود و بقا میں کسی دوسرے کی محتاج ہو، کسی کو اور کیا سنبھال سکتا ہے۔ کسی انسان کو قیوم کہنا جائز نہیں۔ جو لوگ عبد القیوم کے نام کو بیکار کر قیوم بولتے ہیں سخت گناہ گار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء صفات میں حیو و قیوم کا مجموعہ بہت سے حضرات کے نزدیک اسم اعظم ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں غزوہ بدر میں نے ایک وقت یہ چاہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں آپ کیا کر رہے ہیں۔ پہنچا تو دیکھا آپ سجدے میں پڑے ہیں اور بار بار یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم کہہ رہے ہیں۔ تیسرا جملہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لفظ سنہ سین کے زیر کے ساتھ اونکے کو کہتے ہیں جو نیند کے ابتدائی آثار ہوتے ہیں، اور نوم مکمل نیند کو۔ اس جملے کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک اونگ اور نیند سب سے بڑی و بالاتر ہیں۔ پچھلے جملے میں لفظ قیوم نے جب انسان کو یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ سارے آسمانوں زمینوں اور اس میں سمانے والی تمام کائنات کو تھامنے اور سنبھالنے ہوئے ہیں اور یہ ساری کائنات اسی کے سارے قائم ہے، تو ایک انسان کا خیال اپنی جبلت و فطرت کے مطابق اس طرف جانا ممکن ہے کہ جو ذات پاک اتنا بڑا کام کر رہی ہے اس کو کسی وقت تھکان بھی ہو سکتی ہے، کچھ آرام اور نیند کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اس دوسرے جملے میں محدود علم و بصیرت اور محدود قدرت رکھنے والے انسان کو اس پر متنبہ کیا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے اوپر یا دوسری مخلوقات پر قیاس نہ کرے، اپنا جیسا نہ سمجھے، وہ مثل و مثال سے بالاتر ہیں۔ اس کی قدرت کاملہ کے سامنے سارے کام نہ کچھ مشکل ہیں، اس کے لیے تکان کا سبب ہے، اور اس کی ذات پاک تمام تاثرات، تھکان، تعصب اور اونگ اور نیند سے بالاتر ہیں۔ چوتھا جملہ ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس کے شروع میں کلام لہو کا لام تملیک کے معنی میں آتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ تمام چیزیں جو آسمان زمین میں ہیں سب اللہ کی مملوک ہیں، وہ مختار ہیں، جس طرح چاہے اس میں تصرف ڈالے۔ پانچواں جملہ ما ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے آگے کسی کی سفارش کرے بدون اس کی اجازت کے۔ اس میں چند مسائل بیان کرتے ہیں۔ اول یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کا مالک ہے، اس سے بڑا کوئی حاکم نہیں، کوئی اس کے اوپر کسی کام کے بارے میں باس پرس کرنے کا حق نہیں رکھتا، اور وہ حکم جاری فرمائے، اس میں کسی کو چون چرا کی مجال نہیں۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص کس کی سفارش و شفاعت کرے، سو اس کو واضح فرمایا کہ بارگاہ عزت و جلال میں کسی کو مجال نہیں۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے جس کو خاص طور پر کلام اور شفاعت کی اجازت دی گئی ہے غرض بلا اجازت کسی کی سفارش و شفاعت بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا محشر میں سب سے پہلے میں ساری امتوں کی شفاعت کروں گا، اسی کا نام مقام محمود ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ چھٹا جملہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے آگے پیچھے کے تمام حالات واقعات سے واقف و باخبر ہیں۔ آگے اور پیچھے کا مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے کے سے پہلے اور پیدا ہونے کے بعد کے تمام حالات واقعات اللہ کے علم میں ہیں، اور مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آگے سے مراد وہ حالات جو انسان کے سامنے کھلے ہیں اور پیچھے سے مراد ان سے مخفی حالات و واقعات ہوں۔ تو معنی یہ ہے کہ انسان کا علم تو بعض چیزوں پر ہے اور بعض پر نہیں، کچھ چیزیں اس کے سامنے کھلی ہیں اور کچھ چھپی، مگر اللہ تعالیٰ کے سامنے سب چیزیں برابر ہیں، ان کا علم ان سب چیزوں کو یکساں و محیط ہے، ان دونوں مفہوموں میں کوئی تعارض نہیں۔ آیت کی وسعت یہ دونوں باتیں داخل ہیں۔ ساتواں جملہ وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یعنی انسان اور تمام مخلوقات اللہ کے علم کے کسی حصے کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی
خود جس کو جتنا چاہے علم عطا کرتے ہیں، صرف اتنا ہی اس کو علم ہو سکتا ہے۔ اس میں بتلا دیا گیا کہ تمام کائنات کے ذرے ذرے کا علم محیط اللہ تعالیٰ کی خصوصی صفت ہے، انسان یا کوئی اور مخلوق اس میں شریک نہیں ہو سکتی۔ 8واں جملہ ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، یعنی اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ جس کی وسعت کے اندر آسمان اور زمین سمائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نشست و برخاست اور حیز و مکان سے بالاتر ہے۔ اس قسم کی آیت کو اپنے معاملات پر قیاس نہ کیا جائے، اس کی حقیقت کیفیت و کا ادراک انسانی عقل سے بالاتر ہے۔ مستند روایات حدیث سے اتنا معلوم ہوا ہے کہ عرش اور کرسی بہت عظیم الشان جسم ہیں جو تمام آسمان اور زمین سے بدرجہ بڑے ہیں۔ ابن کثیر نے بروایت حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کیا کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، کرسی کیا ہے اور کیسی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ ساتوں آسمان اور زمینوں کی مثال کرسی کے مقابلے میں ایسی ہیں جیسے ایک بڑے میدان میں کوئی ہلکا انگشتری جیسا ڈال دیا گیا۔ اور بعض روایت میں ہے کہ عرش کے سامنے کرسی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بڑے میدان میں انگشتری کا حلقہ۔ 9واں جملہ ہے وَلَا يَؤُدُّهُ حِفْظُهُمَا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں عظیم المخلوقات کے آسمان و زمین کی حفاظت کچھ گرا نہیں، کیونکہ اس میں قادر مطلق کی قدرت کاملہ کے سامنے سب چیزیں نہایت آسان ہیں۔ 10واں جملہ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑی عالی شان عظیم الشان ہے۔ 9ویں جملے میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کی کمالات بیان کیے ہیں۔ ان کو دیکھنے اور سمجھنے کے بعد ہر عقل رکھنے والا انسان یہی کہنے پر مجبور ہے کہ ہر عزت و عظمت اور بلندی و برتری کے مالک سزاوار وہی ذات ہیں۔ 10ویں جملے میں اللہ تعالیٰ کی صفات کامل اور اس کی توحید صفات کا مضمون پوری وضاحت اور تفصیل کے ساتھ آگے آ گیا۔ ٹھیک ہے، آگے آیت ہے لا اکراہ فی الدین، دینی اسلام کو قبول کرنے میں زبردستی کا فی نفسی کوئی موقع نہیں، کیونکہ ہدایت دینا گمراہی سے ممتاز ہو چکی ہیں، یعنی اسلام کا حق ہونا دلائل سے واضح ہو چکا، تو اس میں اکراہ کا موقع ہی کیا ہے؟ اکراہ تو غیر پسندیدہ چیز پر مجبور کرنے سے ہوتا ہے، اور جب اسلام کی خوبی یقیناً ثابت ہے تو جو شخص شیطان سے بد اعتقاد اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد یعنی اسلام قبول کر لے تو اسے بڑا ہلکا مضبوط کون تھام لیا جو کسی طرح ٹوٹ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ خوب سننے والے ہیں ظاہری اقوال کے اور خوب جاننے والے ہیں باطنی احوال کے۔ معرف کی بات کرتے ہیں اس آیت کی، اسلام کو مضبوط پکڑنے، چونکہ ہلاکت اور محرومی سے محفوظ رہنا، اس لیے اس کو ایسے شخص سے تشبیہ دی گئی جو کسی مضبوط رسی کا حلقہ ہاتھ میں تھام کر گرنے سے معمون رہتا ہے، اور جس طرح ایسی رسی کے ٹوٹ کر گرنے کا خطرہ نہیں، یوں ہی رسی چھوڑ دے تو اور بات ہے، اس طرح اسلام میں کسی قسم کی ہلاکت اور خسارہ نہیں، خود کوئی اسلام کو چھوڑے تو اور بات ہے۔ اس آیت کو دیکھتے ہوئے بعض حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ دین میں زبردستی نہیں، حالانکہ اسلام میں جہاد اور قتال کو تعلیم کی تو تعلیم اس کے معارض ہیں۔ غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ اعتراض صحیح نہیں، اس لیے کہ اسلام میں جہاد اور قتال کی تعلیم لوگوں کو قبول ایمان پر مجبور کرنے کے لیے نہیں، ورنہ جزیہ لے کر کفار کو اپنی ذمہ داری میں رکھنے اور اس کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے اسلامی احکام ایسے جاری ہوتے، بلکہ یہ رفع فساد کے لیے ہے، لیکن چونکہ فساد اللہ کو ناپسند ہے، اس لیے جس کے در پہ کافر رہتے ہیں، چنانچہ اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ، وہ لوگ ہیں جو فساد کرتے پھرتے ہیں زمین میں، اور اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اس لیے اللہ نے جہاد و قتال کے ذریعے ان لوگوں کو فساد کو دور کرنے کا حکم دیا۔ بس ان دونوں لوگوں کا قتل ایسے ہی ہے جیسے سانپ، بچھو اور دیگر موذی جانوروں کا قتل۔ اسلام نے عورتوں، بچوں، بوڑھوں، اپاہج وغیرہ کے قتل کو عین میدان جہاد میں بھی سختی سے روکا، کیونکہ وہ فساد کرنے پر قادر نہیں۔ ایسے ہی ان لوگوں کے قتل کو بھی روکا ہے جو جزیہ ادا کرنے کا وعدہ کر کے قانون کے پابند ہو گئے۔ اسلام کے اس طرز عمل سے واضح ہے کہ وہ جہاد قتال سے لوگوں کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتا، بلکہ ان سے وہ دنیا میں ظلم و ستم کو مٹا کر عدل و انصاف، امن و امان قائم رکھنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نصرانی بڑھیا کو اسلام کی دعوت دی، اس نے جواب میں کہا انا عجوز کبیرۃ والموت الی قریب، یعنی میں کریم المرگ بڑھیا ہوں، آخری وقت میں اپنا مذہب کیوں چھوڑوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سن کر ان کو ایمان پر مجبور نہیں کیا، بلکہ آیت تلاوت فرمائی لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ در حقیقت ایمان کی قبول پر جبر کرنا ممکن نہیں، اس لیے کہ ایمان کا تعلق ظاہری اعضاء سے نہیں بلکہ قلب کے ساتھ ہے۔
اور جبر و اقرا کا تعلق ظاہری اعضاء سے ہوتا ہے، اور جہاد و قتال سے صرف ظاہری اعضاء ہی متاثر ہو سکتے ہیں، لہٰذا اس کے ذریعے ایمان کے قبول کرنے پر جبر ممکن نہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ آیت جہاد و قتال کیا لا اکراہ فی الدین کے معارض نہیں ہے۔ آگے بات کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اللہ ولی الذین آمنوا الی قولہ خالدون تک اللہ تعالیٰ ساتھی ہیں ان لوگوں کا جو ایمان لائے، ان کا کفر کی تاریکیوں سے نکل کر بچا کر نور اسلام کی طرف لاتا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے ساتھ شیاطین ہیں انسی یا جنی، وہ ان کو نور اسلام سے نکال کر بچا کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کریں دوزخ میں رہنے والے ہیں، اور وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ معرف کی بات کرتے ہیں۔ آیت میں ایمان کا سب سے بڑی نعمت ہے اور کفر سب سے بڑی مصیبت ہے۔ معلوم ہوا کہ کافروں کو دوستی بھی ظلمت ہے۔ اچھا جی، آج کا سبق ہمارا یہیں تک مکمل ہوا۔ دعا کر لیں اللہ پاک ہمارے ملک کے حالات پر رحم کریں، مسلمانوں پر خصوصی نظر و کرم کریں۔ اللہ پاک جو پڑھا اس پر عمل کی توفیق دے، اس کے ذریعے ہماری دنیا بھی سنوار دیں اور دین بھی سنوار دیں، ہمارے استاد اساتذہ اور والدین کے درجے بلند کریں، اور جو ہمارے بزرگ دنیا سے رحلت کر چکے ہیں ہمارے پیارے، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔